ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. The chief of Association Islamic Scholars and our respectable poets and our gentle person. آواز کم کرو یار، آواز کم کر کے ایکو دے دو. The chief of Association Islamic Scholars and our respectable poets and our gentle person, our to age, dear children and my mothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار علماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج رجب کے چاند مکی سردار مدنی تاجدار ہم گنہگاروں کے خریدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کر لیجئے. پڑھیے آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. منبع اخلاص و محبت خطیب اہل سنت نازش علم و فن حضرت علامہ مولانا شاہ محمد آصف القادری صاحب قبلہ کا محبت نامہ بذریعہ ٹیلی فون کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کے پیار محبت بارہ-بنکی جامع مسجد آیا. اسٹیج پہ دیکھ رہے آپ ملک و ملت کی چیدہ علماء خطبہ حفاظ و قراء تشریف رکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ معوذ اعظم چھتیس گڑھ مفکر اسلام نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری جناب عبدالقیوم صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور دیگر آپ کے شہر کے مقدس عامہ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. میں پہلی بار یہاں آیا، سبوں کو بائنیم نہیں جانتا.
بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کے تسخیر آپ کروں، کسی میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ ہے وہی آتا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جبل پور میں قریشی محلے میں رہتا ہوں اور قریشیوں کا دماد بھی ہوں، یہاں بھی میں قریشی محلے میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں بہار، بنگال، دارجلنگ آیا، وہاں تو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، سامنے والا کچھ نہیں دکھ رہا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ سب یہاں باڈی کے ٹمپریچر کے مطابق ہے۔ میں ایک دو شعر پڑھ رہا ہوں، تھوڑا ایک اچھا ماحول بنائیے۔ بہت تعریف کیے آپ کی خوبصورت دماغ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز، سارے لوگ خوبصورت، دیکھیں خوبصورت، اسٹیج خوبصورت، بس صرف میں ہی خوبصورت نہیں ہوں۔ تو میں ایک دو شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں آپ۔ آج نبی محترم کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو اندھے ہیں وہ سورج کا انکار کرتے ہیں، جو آنکھ والے ہیں وہ آقا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ غریب نواز آئے، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، نبی کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ تو انشاءاللہ ہم جو مشن ہے حضور غریب نواز کا، اللہ اس کا رسول، ہم قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ہے سنتوں کے ذریعے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اسے پلر آف اسلام بنا دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، سنتی تو ہے، سنتی تو ہے، اس طرح کہنا بھی کفر ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی آپ سجائیے گا، اسلام کی بلڈنگ تیار ہے۔ میں ایک دو شعر پڑھ رہا ہوں، ایک اچھا ماحول بنا ہے۔ دیکھیں آپ، نبی، ہم لوگ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ چمن میں پھول جو، ایک مرتبہ سبحان اللہ، لب پہ نیکیاں ملیں گی، لب پہ نیکیاں بھر بھر کے لے جائیں۔ آپ لوگ ڈیلی گوشت لے آتے ہیں، آج بالکل نیکیاں لے جائیں۔ چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا جلوہ نبی کے حسن کا، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا۔ اور ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا بتائیے یہ چاند تارے رات میں کیوں نکلتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیجیے۔ تو دیکھیے آپ، انہوں نے کیا بتایا کہ یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، چاند تارے، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، کیا مدینہ رات میں، مدینہ رات، مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے، مدینہ رات میں، مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے، مدینہ رات میں۔ اور آج کوئی کرسی پہ بیٹھے یا کچھ بھی کرے یا کچھ ہو، وہ ختم ہوا 10 سال میں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن 800 سال کے بعد بھی ہم غریب نواز کی یاد میں ٹھنڈک پہ بیٹھے ہیں۔ شعر دیکھیں آپ کہ بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے، لیکن بہت سے نوٹ چلے بند ہو گئے، لیکن
غریب نواز کا میرے معین کا سکہ دکھائی غریب نواز کا میرے معین کا سکہ دکھائی دیتا ہے میرے معین کا 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 سکہ دکھائی دیتا ہے میرے معین کا. اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز ہے کہ فلک بھی جلوائے اختر کو دیکھ کر بولا فلک بھی جلوائے اختر کو دیکھ کر بولا فلک بھی جلوائے اختر کو دیکھ کر بولا کیا یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھایا نام تبدیل سارت رحمان حضرت نواز رحمان حضرت تاج الشریعہ رحمان حضرت سنہ اللہ کے بولے سبحان اللہ. کس کا چاند سا یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے چاند سا. اور اس قبیلے کا آخری شعر غریب نواز کا کرم دیکھیں آپ کہ گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں غریب نواز کا جلسہ دکھایا غریب نواز کا میرے معین کا جلسہ دکھائی دیتا ہے میرے معین کا. اللہ تو بولے سبحان اللہ میرے معین کا. دیکھیں آپ کہ حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ یزید مردہ ہے مردہ دکھائی دیتا ہے یزید مردہ ہے مردہ دکھائی دیتا ہے رسول پاک کا جلسہ دکھائی دیتا ہے غریب نواز کا سکہ دکھائی دیتا ہے غریب نواز. الحمدللہ. دیکھیں میرا جو آج کا ٹاپک ہے ہم حضور غریب نواز کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے مشن میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں. ہم جب نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ غریب نواز ہم سے خوش ہو جائیں گے. ہم اجمیر تک پہنچیں گے اور وہ ہمیں پہنچا دیں گے بغداد تک اور بغداد والے پہنچا دیں گے مدینہ شریف. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو اسلام دنیا کا واحد آج اسلام تک پورے اٹیک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو اس کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا. مگر یہاں حال تو یہ ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن لوگوں سے یہ چراغ جتنا دباؤ گے اتنا ہی سوا ہوگا. اب اسلام ہے
اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے بارہمتی والوں جو انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے. آپ کو کسی کی تصدیق کرنی ہو چھان بین تو اس کے دشمن سے کرو تو اس کے کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیے تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں. دوستو یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے، لیکن خدا کی قسم آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں آ جاؤ، انٹرنیٹ کے دور میں آ جاؤ، موبائل کے دور میں آ جاؤ، SMS کے دور میں آ جاؤ، MMS کے دور میں آ جاؤ، تو آج کے دور میں بھی دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. دیکھیں آج ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ایک پروگرام لندن میں بھی ہوا تھا، کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے 1726 میں، اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھے، نہ کوئی علامہ آصف تھے، نہ علامہ عبدالقیوم تھے، نہ ائمہ حضرات تھے، نہ میں تھا، نہ آپ لوگ تھے. سارے غیر مسلم ہیں، عیسائی، یہودی، اور وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کتاب کا نام The 100 صفحہ نمبر 26 سنیں آپ. In his book Letters from the English, Voltaire related that during distant England in 1726, he overheard some London men discussing the question, who was the great man of the world? دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں، ان میں سب سے عظیم کون ہے؟ ایک کتاب لکھنے والے مائیکل ہارٹ ہے، پوری دنیا میں دورہ کیے اور دنیا کے مشہور شخصیتوں کے حالات اور سیرت و کردار کا باضابطہ انہوں نے مطالعہ کیا، اور 572 صفحات کی ایک کتاب ہے. اور یہ کتاب تماشا ان لوگوں کے منہ پر جو نبی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. دیکھیں آپ اس کتاب کو پوری دنیا میں دورہ کیا، حضرت آدم سے لے کر اب تک 1975 تک کتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے تاریخ کو چینج کر دیا. ارے بچوں کو چپ کرایا. کتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے تاریخ کو چینج کر دیا. یہ کتاب لیے 100 لوگوں کو نکالنے کے بعد میں دیکھیے کیا کہتے ہیں. Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and author of so many books, he wrote a book after going on tour. He writes, this is the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad. Peace be upon him. Is a number one history, number one personality of the world, only Muhammad. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جب یہ کتاب لکھتے ہیں دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات، تو اس کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن پہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ ہے. مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پہ عیسائی اور تعلیمی طور پہ ایک سائنسداں ہے، لیکن بارہمتی والوں نمبر 1 پر اس ڈاکٹر نے نہ ایڈم کا نام رکھا، نہ ڈیوڈ کا نام رکھا، نہ سالمن کا نام رکھا، نہ جوزف کا نام رکھا، نہ جیکب کا نام رکھا، نہ جان کا نام رکھا، نہ موسیس کا نام رکھا، نہ کارتیج کا ہنیبال ہے، نہ مقدونیہ کا سکندر ہے، نہ روم کا سیزر ہے، نہ لینن ہے، نہ لنکن ہے، نہ اسٹالن ہے، نہ مدر ٹریسا ہے، نہ گورباچوف ہے. واللہ اپنی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پہ جسے رکھا ہے وہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ، غریب نواز کے نانا جان ہے، رسول اللہ ہے. اور آگے دیکھیے ایک کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا. پچھلے دنوں جب میں نے اسے پڑھا تھا تو اس کے when I opened this book, what has been written on the cover of this book? اس کتاب کا نام ہسٹری آف ترکی. لکھنے والے کوئی مسلم نہیں، غیر مسلم ہے. نام ہے الفون ڈی لا مارٹن. بہت بڑے شاعر ہیں، سیاستداں ہیں، فرانس کے رہنے والے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسانی عظمتوں کو ناپنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور پھر خود سے پوچھو کیا دنیا میں ان سے بڑا بھی انسانی قابل کوئی گزرا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب اس کتاب کو میں نے لیا اور اس کو کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا سنیے.
when I opened this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah. और लहर के बोलो, medical science मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह की जितनी हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर। अच्छा, उसने तहकीक कहाँ से की? रिसर्च कहाँ से की? तौरेत से नहीं, जबूर से नहीं, इंजील से नहीं, बिरनाबास से नहीं, आंगा, उपांगा, वेयोलो, सवित्रा, धमापत, सतापत, यथापत, जन्नत, अविस्ता, दसतीर, गाथा, यास्ता, माता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हफ्तों, शिफा, इस्तिस्ता, अहबार, गिनती, आदिगर, गुरुगर, चीचे, लीचे, बीचे, टीचे, नहीं, बल्कि शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, यानी इब्न माजा से, यानी सहाय सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मुहम्मद। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 1400 साल पहले कोई आला खूनबीन नहीं था, कोई जांच घर नहीं, कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई इन्वेस्टी नहीं। अब मेरे आका सबसे बड़े सर्जन। शायर कहता है कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा। और तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, हिंदल वाली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये हवाई नहीं, माइक को छोड़ दीजिए, जैसे था वैसे मशीन को सेट कीजिए और मशीन छोड़ दीजिए, हो सके तो महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। लहक के बोले सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं आजकल क्या है, लोग पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्लीम, तलीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहते मौलाना मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम, बदहज़मी, बदनज़मी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब, अल्लामा आसिफ साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, फूंक दीजिए, तावीज़ दे दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और उसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। देखिए पूरी दुनिया इस्लाम की बुराई कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया स्पीड से जिस मजहब को कबूल कर रही है वो इस्लाम है। ये मैं आपके सामने कुछ लेकर बोलेगा मौलाना ने क्या निकाल दिया, लंगर खाना है क्या? इंशाअल्लाह जरूर खाएंगे, लेकिन पहले खाने का तरीका बता दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की। अब देखिए हम गरीब नवाज के मानने वाले, हुजूर गरीब नवाज के खाना खाने का तरीका क्या था सुने। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं we eat food for vitamins, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, and vitamins are measured, and the reason of this measurement in balloon, we eat food by outside and other food for sustenance। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखता है, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी गला चबाए खा लिए और नीचे का प्लेट में छोड़ दिए।
تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے بولتے ہیں اے لوگوں اگر تمہیں وٹامن چاہیے تو جو غذا پینے میں لگی ہے اس کو کیا جو غذا پینے میں لگی ہے پینے میں بیٹھی ہے اس کو لازمی طور سے کھاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پینے میں وٹامن زیادہ ہوتا ہے. جیسے وٹامن کمپلیکس منرل سالٹ وہ صرف پینے میں ہوتے ہیں. آگے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ اس غذا کو پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاٹو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انگلیوں میں جو یہ مسام ہے یہ دھاریاں یہ لائنز ہے نا جو دھاریاں لائنز ہے اس سے پلازما خاص طور سے خارج ہوتا ہے. اس سے پلازما خاص طور سے خارج ہوتا ہے. اس کو اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ واضح نظر آتا ہے. ذہنی تبادل کے لیے وہ واضح نظر آتا ہے. وہ پلازما آپ کے ہاضمے کے لیے آپ کے پیٹ کے لیے آپ کے معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اے بارامتی والوں یہ کون بول رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن. کہاں سے بھیا؟ امریکہ سے. کب؟ آج. لیکن بٹ مور دین 1400 years in the primitive book my prophet told us. مسلم شریف جلد ثانی حدیث نمبر 175 آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امر بلاق اصابنی والصحفہ وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ. اے دنیا والوں جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو چاٹا کرو. دنیا چاہے جان پہ پہنچ جائے مگر ایک نہ ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف تو غریب نواز کے نام پہ جمع ہونے والے کل سے کتنے لوگ کھانا کھاؤ گے بسم اللہ پڑھو گے ہاتھ دھلو گے چبا چبا کے کھاؤ گے اور کھانے کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ کہو کتنے لوگ انشاءاللہ غریب نواز خوش ہو جائے گا. شکرانہ کی سنتوں کو زندہ کریں. اس نے فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کیا ہمارا قریب اسے 100 شہیدوں کے حوالے. جب تک زمین پہ رہو گے چمکتے رہو گے زمین میں جاؤ گے چمکتے رہو. اب آئیے ایک جگہ بتاؤں. ڈاکٹر صاحب امریکہ سے بولتے آج کل لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی کسی کا لو ہے. لوگ بولتے ہیں مدرسے میں مت پڑھاؤ مولانا کو کچھ نہیں آتا. میں بھی مدرسے کو اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. مدرسے میں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے. پڑھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لوگ بولتے ہیں آج کل کیا ہے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے کسی کا لو ہے رات کو نیند نہیں آتی. اے سی میں بھی ایسی تیسی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کیا بولتے ہیں یہ چھوٹے والے ڈاکٹر صاحب آپ کو بارامتی سے بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی بلڈ پریشر ہائی شوگر ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں we sleep wrong ہم سوتے غلط ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسے if I sleep on the opposite right hand it is my experience all the body lands on heart. وہ کہتے ہیں اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سوئیں گے یعنی اس طرح تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل اور معدہ دونوں اس سائڈ ہے. میں جبل پور سے ہوں میرا دل ادھر ہے. اب بارامتی کو آپ کا دل ادھر ہے. تو اگر ہم اس ہاتھ کی طرف سوئیں گے تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل اور معدہ دونوں اس سائڈ ہے. اب ایسے سو گئے اتنا کھانا کھا کے اب جب اس طرف سوئیں گے تو دل معدہ ادھر ہی ہے تو دونوں پہ جسم کا بوجھ اس بوجھ کی وجہ سے یا تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکے گا یا آہستہ یا گھبراہٹ محسوس ہوگی. لوگ سوتے سے اٹھ جائیں گے ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے بولتے ہیں if you have to sleep you want to sleep the heart is free. تم سونا چاہتے ہو دل کو آزاد رکھ کے آپ بولو جی. تو وہ ڈاکٹر بولتا it means sleep
on the side of right hand. So that heart could meditate with freedom and blood pressure will not be high. وہ کہتے ہیں آپ اس طرف سے ہوگے تو نہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہ لو، سکون کی نیند آئے گی. آپ یہاں پر دیکھ رہے کہ کون بول رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر، عیسائی سرجن. کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. But more than 1400 years ago, during the primitive food, my prophet told us, آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. اے دنیا والو، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو پہلے نماز کی طرح وضو کرو اور دائیں کروٹ پہ سر رکھ کے سویا کرو تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے مگر ایک نہ ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے وہ شے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف. تو غریب نواز کے ماننے والوں کا سے کتنے لوگ ہو جب بستر پہ جاؤ گے تو انشاءاللہ وضو بناؤ گے، موبائل کو ادھر رکھو گے اور محمد بن کر سو گے. یہی ہے غریب نواز، یہی غریب نواز کا مشن. شاہ کے بولے آپ کو اٹھائیے نا، اللہ آپ کو توفیق دے رہے انشاءاللہ ضرور سنتوں پہ عمل کریں. اللہ کے بولے سبحان اللہ. اور دیکھیں آپ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سنی مولوی ہیں وہ نماز پہ نہیں بولتے. میں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے سنی علماء نماز ہی پہ نہیں جانے نماز پہ بولتے ہیں، کائنات پہ بولتے ہیں، روح کائنات پہ بولتے ہیں، معلم کائنات پہ بولتے ہیں، شان کائنات پہ بولتے ہیں. آپ بولو گے کیسے؟ میں بولوں کیسے؟ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میری تقریر تھی اتر پردیش میں، میں بنارس سے چلا تو جس ٹرین میں میرا ریزرویشن تھا اس ڈبے میں گیا تو دیکھا ایک کمپارٹمنٹ میں بڑی بھیڑ لگی ہے. میرے ساتھ علامہ عبد المبین نعمانی یا میں ان کے ساتھ چریا کوٹی بھی تشریف رکھتے تھے. تو ایک کمپارٹمنٹ میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک کمپارٹمنٹ میں بھیڑ لگی تھی تو مولانا نے مجھ سے کہا دیکھو مولانا وہاں بھیڑ کیوں لگی. تو جب میں گیا تو دیکھا وہاں ایک بابا ہے جو لوگوں کو ٹپس دے رہا ہے کہ چہرے میں روشنی. ایک فادر تھے جو لوگوں کو ٹپس دے رہے تھے کہ چہرے میں روشنی کیسے پیدا ہوگی، چہرہ کیسے چمکے گا، زیادہ سے زیادہ خون کیسے چہرے میں گردش کرے گا، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے وہ نورانی کیسے ہوگا، زیادہ سے زیادہ چمک دمک دپک گلو شائننگ آپ کیسے پیدا کریں گے چہرے میں. تو میں نے ان سے پوچھا How did you become a good person, father? میں نے کہا فادر ارے آپ آئیڈیل پرسن کیسے بنے اور اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا مولانا، میں نے کہا فرمانا، مولانا میں نے کہا بولنا. تو اس نے کہا I take such exercise for this that other do not take. اس نے کہا کہ میں روزانہ ایک ایسی ورزش کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں بابا؟ تو اس نے کہا میں روزانہ 15 منٹ الٹا کھڑا. میں نے کہا الٹا کھڑے رہتے کیوں؟ تو اس نے کہا مولانا اس میں کھڑا رہتا ہوں یہ جو میرا دل ہے ایک پمپنگ سسٹم ہے. دل کیا ہے؟ پمپنگ سسٹم ہے، اور جب پمپ نیچے کے منزلوں پہ پانی بھیجتا ہے تو پانی بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے. لیکن 2 تلے 3 تلے 4 تلے 5 تلے پہ پانی بھیجو گے تو اونچائی ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اوپر پانی بھیجنا ہو تو ٹلو پمپ کے ذریعے بھیجتے ہو، لیکن جب ڈاؤن میں پانی بھیجنا ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نل میں پانی کو فٹ کر دیجیے پانی پہنچ جائے گا. تو اس نے کہا مولانا روح الامین سنیے
خون کا منبع، چشمہ، مصدر، مخرج یہ دل ہے. یہیں سے خون سپلائی اور باڈی، یہیں سے خون کان میں، یہیں سے خون ناک میں، یہیں سے خون آنکھ میں، یہیں سے خون پیشانی میں، یہیں سے خون دماغ میں، یہیں سے خون دھڑکن میں. تو مولانا میں اسی لیے الٹا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے دل سے میرے کان میں، میرے دل سے میری ناک میں، میرے دل سے میری آنکھ میں، میرے دل سے میری پیشانی میں، میرے دل سے میرے دماغ میں زیادہ سے زیادہ خون داخل ہو جائے. علامہ نعمانی صاحب نے کہا روح الامین تم نے سائنس پڑھے بابا کو کچھ بتاؤ. میں نے کہا فادر آپ کو خون لینے کے لیے الٹے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا تو میں نے کہا بالکل آسان طریقہ، اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو یہ عبادت آپ کو دن میں 5 مرتبہ کرنی نصیب، 5 مرتبہ کرنی نصیب ہوتی. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے. بچے لوگ ان کے ہاتھ میں موبائل لو سب کے ہاتھ میں. یہ بچے ہیں کہ بچے کچھ ہیں؟ بچے موبائل لو ہاتھ میں. تم لوگ کو بیٹا میں اس میں بتا کے جبل پور لے جاؤں مدرسے میں ڈال دیں، زندگی برباد ہو جائے. اللہ کے بولے سبحان اللہ. دیکھیں آپ اس نے کہا مولانا بولیے. میں نے کہا سنو. In general condition, the heart of the people are drawn and heads up, in sitting, away, in sleeping. In 3 conditions, blood does up, but not in much quantity. میں نے کہا بابا تم بیٹھے ہو، تمہارا سر اوپر ہے، دل نیچے ہے. کچھ لوگ کھڑے ہیں ابھی سے سلام پڑھنے کے لیے. کیا نام ہے؟ السلام علیکم. اللہ کے بولے سبحان اللہ. کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے. کچھ لوگ تکیہ لے کے سوتے ہیں، 2 3 تکیہ، ان کا بھی سر اوپر دل نیچے. تو ان تینوں صورتوں میں خون اوپر جاتا ہے لیکن بٹ ناٹ وتھ مچ کوانٹٹی، زیادہ کوانٹٹی نہیں جاتی، لہذا اس کی جلد مردہ سے ہو جاتی ہے. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر، تو چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی خون پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، گردش کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جتنے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کے چہروں میں خاص نور ہوتا ہے. کون بول رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر، عیسائی سرجن کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. لیکن 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور المومن، نماز مومنوں کا نور ہے. فی تفسیر هذا الحدیث ان الصلاۃ نور فی القلب ونور فی الوجه. علماء فرماتے ہیں کہ نماز دل کو روشن کر دیتی ہے اور چہرے کو بھی منور کر دیتی ہے. اس کے نبی میں ڈوب رہو، یہاں بھی چمکتے رہو گے وہاں بھی چمکتے رہو گے. کہ بولیے سبحان اللہ. یہ ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ بہت خوش ہوں گے. یہ دیکھیں 1982 کی بات ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم، یہ سارے لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے چونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں. ان کا نام ہے علامہ ارشد القادری. Islamic scholar and present leader of World Islamic Mission, Kamruzzama Azmi, is started. Allama Arshad al-Qadri's work in England was to lay the proper foundation of Ahl Sunnah wal Jama'ah, which would give rise to intellectually sound, spiritually based Islam in Europe. Allama Arshad al-Qadri گئے 1982 میں انگلینڈ اور وہاں جو ہے آپ ایک تبلیغی دورے میں تھے، آپ کے ساتھ کئی علماء تھے اور قرہ تھے. تو اب دیکھیں آپ جہاں نماز روحانی ترقی کا باعث ہے، جہاں نماز مومنوں کے معراج ہے، جہاں نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہی صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھپا ہوا ہے. اللہ کے بولو نماز کے نام. تو اب دیکھیے تو علامہ گئے
ایک لیبوریٹری میں گئے اور وہاں دین کی باتیں بتا رہے تھے. اسی درمیان کانوں میں مغرب کی آواز اذان آئی. اللہ اکبر آواز آئی لا الہ الا اللہ. مغرب کی آج ہمیں کہا جاتا ہے مغرب کی آواز. اچھا مغرب میں ٹائم بہت کم ہے, ٹھنڈ میں بہت کم, اور مغرب میں اور اگر اور کوئی ادر موسم ہے 10-15 منٹ بڑھ جاتا ہے. اب ان لوگوں کو نماز پڑھنی 1982 میں اتنی مسجدیں نہیں تھی, آج تو پورے انگلینڈ میں مسجد ہی مسجد. تو دیکھا نماز کہاں پڑھے, دیکھا سامنے ایک پارک ہے تو وہی کھڑے ہو گئے, ایک قاری صاحب آگے گئے باقی پیچھے, نماز شروع ہو گئی. جب وہ قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا, وہ دیکھا تو رک گیا, کہا یہ لوگ کون ہے, مسلم ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا جھکنا یہ. اس نے اپنی کتاب کھولی, کہا جس طرح یہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں, اس طرح جھک رہے ہیں, یہی تو میں 10 سال پڑھا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی. یہی تو میں پڑھا ہوں 10 سال آکسفورڈ یونیورسٹی میں. آکسفورڈ میں تو یہی تو میں پڑھا ہوں 10 سال. اس نے دیکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا, چیلے چپاٹوں سے, اگر یہ کل بھی نماز پڑھے تو ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی مشین رکھ دینا, میں اسکرین پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھوں گا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں. اب دیکھیے اللہ کا کرم ہوا, دوسرے دن پھر نماز شروع ہوئی وہاں پر, اور ایک چھوٹی سی مشین جو اس وقت میسر ہوگی وہ رکھ دی گئی, اور ڈاکٹر اسکرین پہ بیٹھا, اور اسکرین پہ جیسے بیٹھا اور جب اٹھا تو 18 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور وہاں پہ بولو یار ایسا بولتے ہیں سردی کو بھی سردی دیکھیں آپ 18 لوگ لے آئے. اب چکر یہی ہے نا, مگر میڈیا والا نہیں بتائے. اگر ایک پٹاخہ مل جائے ابھی ایک کمرے میں امام صاحب کے, تو سب سے پہلے زی نیوز والا آ جائے گا. یہ نیوز والا آ جائے گا, ہم ہیں ہمارے ڈر کے کمرے میں بند ہے. ہم ہیں تمہارے ڈر کے کمرے میں بند ہیں, اخبار لکھ رہا ہے دہشت پسند, روٹی چرا کے ہم چور ہو گئے. روٹی چرا کے ہم چور ہو گئے, وہ ملک کھا گئے قانون لکھتے کھا گئے قانون لکھتے. آگے بڑھا, آگے دیکھے آپ. تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو ایمان لے آئے. ان سے پوچھا گیا why do you accept Islam, آپ لوگ ایمان کیوں لائیں؟ تو اس نے کہا سنو, جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ. اچھا ہم لوگ کیسے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں؟ بہت سے لوگ نیت باندھتے ہیں کیسے, وہ ایسے وہ ایسے. ایک بہت بڑے آدمی کو دیکھا بمبئی میں, وہ ایسے نیت باندھ رہا تھا, کچھ ایسے. آپ نیت اس طرح باندھے, نہ انگلیاں ایسے ملی ہو نہ ایسے کھلی ہو, نہ بالکل ایسے ہو نہ بالکل قبلے کی طرف, تھوڑی جھکی ہو, بین بین قریب ہمارا صغرا کی طرف, نیس نہیں اس طرح, اور یہاں تک اٹھانا ہے بیلنس کا. اپنے اپنے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھیے اور سیکھیے. کہا جب مسلمان بیلنس کے ساتھ کانوں کے لو پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں کوہنیوں کندھوں میں جتنے جراثیم بیکٹیریاز ہوتے ہیں اپنے فضل سے سب کو ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, آپ لوگ سبحان اللہ.
ہاتھوں اڑاتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انگلیوں کوہنیوں کندھوں میں جتنے جراثیم بیکٹیریاز ہیں اس کو اپنے فضل سے ختم کر دیتا ہے. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ دیکھیے تلاوت، جب ہم تلاوت کرتے ہیں اصول مخارج 3 ہیں: حلق، لسان، شفتان. آج قرآن پڑھنے کی باری آئے تو مدرسے کو چھوڑ دیا جائے. 98% لوگ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے. وہ قرآن اس طرح پڑھتے جیسے دینک بھاسکر پڑھا ہے. اللہ کے بولے ارے سبحان اللہ بولیے نا. اس طرح قرآن پڑھتے جیسے دینک بھاسکر، الف ب ت س ج م ک دال دال کچھ پڑھ دیتے. آپ اگر قاف کو کاف بولیے گا تو معنی میں تبدیلی، معنی میں تبدیلی تو نماز میں فساد. جیسے آپ نے کہا قل هو اللہ احد، قل کیا ہے قرآن میں؟ قل بولیے قل. یہ دیکھیے قاف کا مخرج ایسے ہے. اس کو لوگ اے محبوب فرما دے اللہ ایک ہے. قل، لیکن کیسے پڑھتے ہم لوگ؟ قل هو اللہ، قل اے محبوب کھاؤ. کل کے معنی کھاؤ، کل کے معنی کہو. احد معنی ایک، احد معنی برا. اللہ الصمد، جب زبان 20 زبان اٹھائیے صمد صمد، اس کو لوگ بولتے ہیں اللہ الصمد. اللہ حیران ہے، اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھیں. اس نے کہا کہ جب مسلمان قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق، لسان، شفتان، دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے. اور جب کھڑے ہوئے تو قیام کی وجہ سے ٹانگوں میں قوت پیدا کر دیتا ہے. اور جب رکوع میں گئے تو جسم کے تمام مسلز میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے. اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیچھے سے جو رگیں آ رہی ہیں ان رگوں میں اللہ تعالیٰ خشکی کی جگہ خون کو دوڑا دیتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے ڈاکٹر آج کہہ رہے ہیں کہ نماز سے یہ فائدہ، نماز سے یہ فائدہ. آپ دیکھیں، آپ مائیکل جیکسن نے کہا کہ نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. مائیکل کیسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. محمد علی کیلے نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. ایف ایس اسٹوریٹ نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً، بے شک نماز میں شفا ہے. دامانے تجسس، سائنس محمد کا پتہ. اور ایک چیز دیکھیے اور دیکھتے کے ساتھ خوش ہو جائیں. غریب نواز ہندوستان میں آئے. جب میرے غریب نواز غزنی سے چلے تو غوری کے سپاہیوں نے پوچھا اے فقیر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا میرے سرکار نے، میرے نبی نے حکم دیا کہ تم ہند کی طرف. بولا آپ ہندوستان جا رہے ہیں؟ ہندوستان میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اجمیر. اجمیر اس وقت راجدھانی کا نام ہے. غوری کے سپاہیوں نے کہا کہ وہاں تو غوری بھی گیا تھا، سمجھ تھا کہ واپس آ گیا. وہ تو بہت ہتھیار کے ساتھ گیا تھا. آپ تو خالی ہاتھ جا رہے ہو، نہ سپہ سالار ہے نہ ہتھیار ہے. آپ کیا کرو گے؟ کیسے وہاں جیتو گے؟ تو حضرت غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ سنو، غوری گیا تھا تلوار پہ بھروسہ کر کے، میں جا رہا ہوں پروردگار. ہتھیار پہ بھروسہ اور ہے، پروردگار پہ بھروسہ اور ہے. جو ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے اس کی شکست بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے نہ اس کی کل شکست ہوئی نہ آج ہوگی. میرا خواجہ کل بھی فتح یاب تھا، آج بھی فتح یاب ہے، کل بھی. یہی وجہ ہے کہ لارڈ ایرنی جب ہندوستان آیا
تو اس نے جب وہ اجمیر گیا تو اس نے سب کو مخاطب ہو کے کہا I visited all over the world. میں پوری دنیا گھوم کے آ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حکومت کرتے ہیں سیٹنگ آن دا گراؤنڈ, وہ زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, مگر ایک ہی شخص ہے ہندوستان میں جو حکومت تو کر رہا ہے لیکن بیٹھ کے نہیں بلکہ لیٹ کے حکومت کر رہا ہے. معین الدین یہ ملک میرے غریب نواز کا ہے. تھوڑا سا ایکو دینا ذرا سے. ان کا ہے جتنا آپ کا اس سے 1 انچ بھی کم ہمارا نہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ یہ ہے راجہ کا ہندوستان. آپ لوگ اگر بولے میں تو میں پڑھوں بولیے جلسے تو برسوں تک نہیں, برسوں تک یاد رکھتے ہیں. یہ ہے راجہ کا ہندوستان, میرے راجہ کا ہندوستان. یہ ہے راجہ کا ہندوستان, میرے راجہ کا ہندوستان. اس کے لیے یہ وقت پڑا, اس کے لیے یہ وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جہاں. یہ ہے راجہ کا ہندوستان, میرے راجہ کا ہندوستان. فضل خدا اور فیض نبی سے الیشن اٹھایا آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا. ہند کی دھرتی پر بھی جت گئے تین دشمن رہتے تھے. اللہ کا سر لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ لے آیا ایمان. یہ ہے میرے راجہ کا ہندوستان. اور یہ کیا کیا ہے دیکھیں آپ, یہ حضرت جہاں کے ہے شعر سماعت کریں کہ یہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا, یہی مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا. یہی حاجی علی و حاجی ملک و مخدوم ماہر سینا بابا تاج بھی یہاں پر سایا ہے. ان سب کی عظمت بھی کروں میں تن من دھن قربان. یہ ہے راجہ کا ہندوستان. اور یہی اعلیٰ حضرت بھی ہے اور یہی ماں رہا ہے. شاہر برکت کاملی سنت پہ آج پہرا ہے. حافظ ابراہیم رضا ریحان دلہوری سے روشن صف کا چہرہ ہے. مفتی اعظم رضا ہے ہم پر احسان. تو میں کہاں تک تھا نماز کی. میڈیکل سائنس کہتے ہیں کہ ریسرچ ہوئی جاپان میں. دنیا میں جتنے دھارمک ایکٹیویٹیز ہیں پیریئر ہے سب کو شامل کیا گیا اور نماز کو. آپ سنیں گے میڈیکل سائنس سے that the research has included prayer in all acts of worship in the whole world. اس میں نماز کو بھی شامل کیا گیا. سب سے زیادہ جس عبادت کو پسند کیا گیا وہ نماز. اور آگے دیکھیے آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں نماز جیسی کوئی عبادت نہیں.
خدا کی قسم یہ آسمانی تحفہ ہے جس میں 280 بیماریوں کا علاج اور صرف سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج۔ ایک چیز اور میں سنا رہا ہوں، جس کو سنیے اور اس پر دھیان دیجیے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں روزانہ 50,000 تھاٹس آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ بولو 50,000۔ جیسے ہم موبائل کھولتے ہیں کہ دیکھیں ہم مولانا صاحب کی تقریر یا کسی کی طرح، لیکن ساتھ میں بہت کچھ کھل جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ہم کچھ سوچتے ہیں کچھ اور بھی آتا رہتا ہے۔ 50,000 پر ڈے آتے ہیں، جس میں 30% کام والے ہیں، 70 ٹینشن والے ہیں۔ اب یہ سب جمع ہو رہے ہیں، نکل نہیں رہے، سب جمع ہو رہے ہیں، نکلنے کی جگہ نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہیڈیک، سر میں بیماری، آنکھوں میں سوجن، برین ہیمریج، غصہ، گھر کا ماحول خراب، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، فجر میں امام کی قرات لمبی ہو گئی، کہیں بہت جلدی ہو گئی، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، کیوں؟ اس ہیڈیک کی وجہ سے۔ اب ہم اس کے علاج کے لیے جا رہے ہیں دلی، بمبئی، کلکتہ، ناگپور۔ رب فرماتا ہے مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اگر مسجد بھی گئے تو جلدی سے نماز پڑھی ہم نے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو 3 مرتبہ کچا پکا سبحان ربی سبحان ربی، یہ سجدے میں سر رکھا نہیں کہ پھٹ سے اٹھا دیا۔ سنے آپ تو بیماری ٹھیک کیسے ہوگی؟ اللہ نے سجدے میں بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ اب سنیں، یہ دیکھیں آپ، زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور ہے، کیا ہے؟ زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور ہے، زمین کھینچتی ہے ہر ایک چیز کو۔ تو جب ہم سجدے میں گئے، ہمارے دماغ میں جو بھی ٹینشن ہے، بیماری ہے، سوجن ہے، وہ زمین کھینچتی ہے۔ اگر ہم کھینچنے دیتے کہ ہم جب سجدے میں سر رکھیں گے تب تک ہم تو رکھیں اور اٹھا دیں۔ جتنے پرابلم ہے سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حضور گھر میں نفل پڑھتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو میں 7 آیتیں تلاوت کر لیتی۔ ہماری زندگی ایسا سجدہ کہ ہم سجدے میں جائیں اور کوئی 7 آیتیں پڑھ لیں نہیں۔ آپ کوشش کریں نماز میں کہ صرف 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلی نہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، 9 مرتبہ کہیں، 11 مرتبہ کہیں، کیونکہ سجدے میں بندہ رب کے قریب ہو۔ جس کو مل جائے رب، اس کو مل جائے سب۔ بولے سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھے آپ، جس کے لیے میں نے بڑی محنت کری آج، وہ محنت یہ ہے کہ بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ چلے دیکھیں آپ، آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کے خلاف کیا کیا چل رہا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کا۔ وجود باری تعالیٰ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مدفون مدینہ، خطیب چین و جاپان حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مبلغ اسلام ہیں۔ ان کا مناظرہ برنارڈ شاہ سے ہو چکا ہے۔ دیکھیں تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہے تو گئے ڈاکٹر کے پاس، پڑوسی ملک کی بات ہے۔ تو جب اسپتال گئے تو لوگوں نے کہا حضرت this man is atheist، یہ آدمی منکر خدا ہے، ملحد دہریہ ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا۔ تو حضرت نے اس کے طرف دیکھا تو کہا نہیں حضرت it is not true، یہ صحیح نہیں ہے۔ I believe in Allah، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، but I do not understand something about Islam۔ اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔
تو حضرت نے پوچھا کیا سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت جیسے نماز کو لے لیجیے. لوگ مان ہی نہیں رہا. کہا نماز کو لے لیجیے. اللہ کو اگر نمازیں چاہیے تو ایک بار میں لے لے. یہ کیا ہے کہ فجر میں 2 پڑھو, وہ صرف فرض بول رہا تھا. فجر میں 2 پڑھو, عصر میں 4 پڑھو, ظہر میں 4 پڑھو, پھر مغرب میں 3 پڑھو, پھر عشاء میں 4 پڑھو. اللہ کو اگر 17 رکعات چاہیے تو کہتے میرے بندے دن میں کبھی بھی پڑھ لو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھے خاصے سو رہے ہیں اور فجر میں اٹھیے 2 رکعت پڑھیے. ظہر میں کام دھام کا ٹائم ہے, اب ظہر کی نماز پڑھیے. عصر میں بھاگ دوڑ ہما ہمی تنا تنی لینا دینے کا ٹائم ہے, تو اس وقت پھر آپ عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں. اور رات میں کھانے پینے بھاگنے دوست محب سے ملنے کا ٹائم ہے تو عشاء پڑھو. ارے اللہ تعالیٰ کو نمازیں چاہیے تو دن بھر میں کبھی بھی بول دے میرے بندو یہ پانچوں نماز میں دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھ لو, میں قبول کر لوں گا, بات ختم ہو جائے گی. اتنا کہا کہ وہ چپ ہو گیا. تو سب لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. حضرت نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہر بات کا اسی وقت جواب دینا ضروری نہیں ہے. حضرت نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک ہے, پہلے مجھے دیکھو تو چیک تو کرو مجھے کہ مجھ کو ہوا کیا ہے. اس نے کہا جی حضرت جی. اس نے آلہ نکالا اور اس کے بعد میں ان کے دھڑکن کو چیک کیا, اس کے بعد میں ان کے ٹیمپریچر کو نوٹ کیا, اس کے بعد میں بلڈ پریشر کو نوٹ کیا. نوٹ کرنے کے بعد میں کہا حضرت میں سمجھ گیا آپ کی طبیعت کی نوعیت کیا ہے. ذرا قلم دیں گے؟ کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا آپ کی طبیعت کی نوعیت کیا ہے, آئیے میں آپ کو دوائی لکھ دیتا ہوں. اس نے پرچہ نکالا, بولا میں سمجھ گیا آپ کو کیا ہوگا, اور دوائی لکھ رہا ہے. اب دیکھیں آپ کیا دوائی لکھتا ہے بھائی, آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم جائیں گے. وہ دوائی لکھا, کہا تھا دوائی لکھ دے رہا ہوں, 1 دن کھائیے ٹھیک ہو جائیے گا. بولا ہاں یہ دوائی لکھ دی. بولا لاؤ جاؤ دوائی لے آؤ. کمپاؤنڈر اندر گیا, دوا لے کر کے آیا. اب جب دوائی لے کر کے آیا تب وہ حضرت کو بتا رہا کہ دیکھیے حضرت یہ دوائی ہے میرے پاس, آپ کو کس طرح کھانا ہے سمجھ جائیے. حضرت نے کہا بتاؤ کیسے کھانا ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ 2 گولی صبح کہا یہ 2 گولی صبح میں, یہ 2 گولی دوپہر میں, اور یہ 2 گولی شام کو, اور یہ 2 گولی رات میں, اور یہ 2 گولی سوتے وقت. کھا لیجیے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کہا کیا؟ کہا یہ 2 گولی صبح, ہاں, اور یہ 2 گولی دوپہر میں, ہاں, اور یہ 2 گولی شام کو, ہاں, یہ 2 گولی کھانا کے بعد, ہاں, یہ 2 گولی بستر پہ جانے کے بعد, ہاں. تب حضرت نے کہا ڈاکٹر صاحب لسن ٹو می, میرے پیارے ڈاکٹر سنو, اگر یہ میں ان تمام گولیوں کو ایک ہی بار میں کھا جاؤں تو چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. کہا یہ صبح کا ڈوز ہے, یہ 2 گولی صبح کا ڈوز ہے, یہ 2 گولی دوپہر کا ڈوز ہے, یہ 2 گولی شام کا ڈوز ہے, یہ 2 گولی رات میں, یہ 2 گولی سوتے وقت. جب اس طرح سے آپ کھائیں گے تب خوراک کا ہے جو ڈوز کا, خوراک کا, یہ دوائی کا, یہ جو کمبینیشن ہے, کہا ڈوز کا خوراک کا کمبینیشن یہی ہے, کمبینیشن مشرن. یہ دیکھیے لوگ بولتے ہیں مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں, کسی ڈاکٹر نے دکھایا آج تک نہیں. ہم جب دوا کھاتے ہیں تو وہ دوا باڈی میں اثر کرتی ہے. کہا یہ دوا کا جو مشرن کمبینیشن ہے تب جا کے دوا اثر کرے گی. الگ الگ کھاؤ گے تب, ہاں, تب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب صبح جانے دیجیے, اگر میں یہ ساری گولیاں دوپہر میں کھا لوں تو چلے گا؟ نہیں مولانا طبیعت خراب ہو جائے گی. کہا اچھا ایک کام کرتے, رات میں کھانا کھا کے سوئیں گے تو سب کہا تب تو آپ اٹھ ہی نہیں پائیں گے. تب حضرت نے کہا ڈاکٹر جسم کی حساسیت کو دیکھ کر
علاج کا جو اختیار آپ کو میڈیکل سائنس نے دیا ہے، کیا روح کے علاج کے لیے پروردگار کو اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ میں جانتا ہوں کہ گولی کو اس طرح نہیں کھائی جاتی ہے، ایک بار کھائیں گے اثر نہیں کرے گی، جو رک رک کر ٹھہر کر وقت پر وقفے سے دوائی اثر کرے گی۔ اب قرآن کھولیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے مگر وقت پہ فرض ہے، وقت کے ساتھ فرض ہے۔ تو فجر کی نماز فجر کے بعد، ظہر کی نماز ظہر کے بعد، عصر کی نماز عصر کے بعد، مغرب کی نماز مغرب کے بعد، عشاء کی نماز عشاء کے بعد۔ اللہ نے ٹائم کیوں مقرر کیا؟ Why Allah said a time? Why? اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو 4 رکعت نماز کے ذریعے فجر میں خدا کو یاد کرو، 12 رکعت کے ذریعے ظہر میں یاد کرو، 8 رکعت کے ذریعے عصر میں یاد کرو، 7 رکعت کے ذریعے مغرب میں یاد کرو، اور 17 رکعت کے ذریعے عشاء میں یاد کرو۔ اور جب تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو روشن کر دے۔ یہ نماز یاد الہی کا ڈوز جو روح انسان کو دیا جا رہا ہے، جب تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو گے، جب تمہارے دل میں ہر وقت ذکر خدا ہوگا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے۔ اور ایک چیز سن لیجئے، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، وہاں پر ان کی عبادت وہ پیریڈ ایکٹیویٹیز ہے، لیکن اسلام میں نماز کوئی صرف سنڈے ہے، کوئی صرف سنیچر ہے، کوئی صرف منگل ہے، کوئی صرف صبح ہے، کوئی صرف شام کو ہے، لیکن اسلام میں جو نماز ہے 48 رکعت ہے دن بھر میں، 24 رکعت دن میں، 24 رات میں۔ کیا کمبینیشن ہی نہیں ہے، 24 رکعت دن میں، 24 رکعت رات میں، دن میں بھی 24 رات میں بھی 24۔ اب دیکھیں وہ نماز کا کمبینیشن، دن میں بھی ڈھال، رات میں بھی ڈھال، اور قبر میں بھی ڈھال، نماز بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ وعدہ کریں انشاءاللہ، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں، کتنے ٹائم ہو گیا؟ اللہ کے بولے سبحان اللہ۔ آج دیکھیں آپ تو بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ ٹائم ہے، آپ لوگ کھانا بھی کھانا ہے، ورنہ میرا تو بیگ بھرا ہوگا 4.5 کلو، کچھ خالی بھی نہیں۔ اللہ کے بولے سبحان اللہ۔ آئیے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جب بہت ساری انشاءاللہ آنے جانا لگا رہے گا، یہ دیکھیے آپ امریکہ میں اس پہ ریسرچ ہوا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پیپر کو، کہ جب مسلمان کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پہ ریسرچ کیا گیا ہے، دیکھیں آپ۔ ایک صاحب نے ایک گلاس پانی لیا اور اس کو دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ اس میں بہت سارے کیٹانو ہیں۔ جب اس میں دیکھا فاؤنڈیشن سے، اس کے اندر وہ مائکروسکوپ سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گلاس پانی میں بہت سارے کیٹانو ہیں۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پانی میں کیٹانو ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھتے، ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے دیکھ لیا تو ہم مان لیے، رسول اللہ نے خدا کو دیکھ لیا تو وہ نہیں مان لیے۔ کیا بات ہے، اچھا مثال ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کے جراثیم مان لیا، تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ اکبر. خدا کے بارے میں پوچھتے ہو, ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا. تو اس نے دیکھا, اس نے دیکھا بہت کیٹانو ہے. اب پانی کے لے کے آیا ایک مولانا صاحب کے پاس, کہا مولانا صاحب پانی پیجئے. تو جو مولانا ہوتے ہیں نائب رسول ہوتے ہیں, تو مولانا صاحب بیٹھ گئے, بیٹھ کر کے بسم اللہ اور پانی کو سوچ لیے. تو بولا نہیں مت پیجئے, میں اسے چیک کروں گا. پھر چیک کیا, تو چیک کیا تو کیا دیکھتا ہے, جتنے کیٹانو تھے بسم اللہ کی برکت سے ختم ہو چکے. یہ پیپر کی کٹنگ ہے, یہ پیپر کی کٹنگ ہے. جاپانی محقق کا سعودیہ میں لیکچر, پانی میں تمام جراثیم ختم. تو اس نے کہا مولانا کلمہ پڑھا دو. کہا کیوں؟ کہا میری 70 سالہ زندگی کی تحقیق ایک طرف, محمد کی یہ حدیث ایک طرف ہے. جب سنتوں کا یہ عالم ہے, فرائض واجبات کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا کر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جب ہم پانی پیئے تو سنت رسول, ہم کھڑے کھڑے نہ پیئے, اس ہاتھ سے نہ پیئے. انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں, اس ہاتھ سے پکڑیں, پانی کو دیکھیں, بسم اللہ پڑھیں, 3 سانس میں پیئے الگ الگ, اور پینے کے بعد میں الحمدللہ کہیں, 6 سنتوں پہ عمل کریں. تو دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن ہمارا مذہب کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. بس اب آخری گفتگو میں کہہ دوں, تقریر کرنے چاہوں. The Gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے, ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. تقریر کر کے سنو. 7 ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چلتے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. یہ بہت آسان ہے, اللہ کا نام لو, زمین سے پاؤں اٹھاؤ, پانی پہ رکھو اور چلنا شروع کرو. لیکن سنو, چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو, بائیں سے یا پیچھے سے. لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہ شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا روایت تو بہت آسان ہے, بس اللہ کا نام لیا, زمین سے پاؤں اٹھایا, پانی پہ رکھا اور چلنا شروع کر دیے. جناب عیسیٰ آگے, غلام پیچھے پیچھے, سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پر. جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسچن کو شیطان نے بھگایا. ایک کرسچن تو دریا پار کر گیا, کسی نے پوچھ لیا زمین پہ چلتا ہے کہ پانی پہ, تم نے تو دیکھا نہیں, تیرا پاؤں ہے کہاں, ذرا دیکھ تو رے بے وقوف. بس اتنا سوچنا تھا کہ ذرا پاؤں دیکھ لے. نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے, اپنے قدم کی طرف دیکھا, آپ سے پانی کے اندر. تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, علماء کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں آپ چلنے میں آزاد ہو, چاہے تجارت کے لائن سے چلو, ملازمت کے لائن سے چلو, اسکول کے لائن سے چلو, یونیورسٹیز کے لائن سے چلو, چلنے میں آزاد ہو. لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے, اس رسول سے ہٹنے نہ پائے, غریب نواز سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب, میرا آنا کامیاب, لنگر کامیاب, جلسہ کامیاب, پروگرام کامیاب. ورنہ اگر کوئی صرف وزٹنگ کارڈ, کیلنڈر, رسید, پاسپورٹ میں مسلمان ہو جائے, تو اللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جائے. اور ان کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں, حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا, آج کر سکتی انداز گلستہ پیدا. دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. وقت قریب ہے جب باطل طاقت اسلام کے آگے جھک کے نظر آئیں گی, اور اسلام کو سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان بہکتا ہی رہے گا, اسلام چمکتا ہی رہے گا. نام معین عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا. all gospel step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Allah, you wished to wish it onto my broad, that's all. اس انگار خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا, تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح